سورۃ نساء آیت نمبر 5. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا. ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو. نہ تم دو بے وقوفوں کو ان کے مال. پیچھے اگر لنک جوڑا جائے تو یتیم لوگ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے نادان لوگ بھی جنہیں اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا، ان کا IQ لیول اتنا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی ہمیں علماء کی تفسیر ملتی ہے. اور کچھ نے بیوی بچوں کے بارے میں بھی کہا کہ یہ ان کے لیے بھی آیت ہے. اس آیت میں ان سے مراد، نادان سے مراد صرف نادان یتیم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے. مثلا چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اسے اس کا مال نہ دے، اور چھوٹا عقل مند اور بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال اس کے تصرف میں نہ رکھیں. وجہ یہ ہے کہ مال تو ذریعہ قیام زندگی ہے. اگر کسی نادان کے ہتھے چڑھ جائیں گے تو وہ فضول، ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اجاڑ دے گا اور اس کے برے اثرات تمام معاشرے پہ پڑیں گے. حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر ہوتے ہیں اتنے غیر محدود نہیں ہیں کہ اگر وہ اس چیز کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو تب بھی اس کے حقوق سلب نہ کیے جا سکیں. ایسی صورت میں اس نادان کا کوئی قریبی رشتہ دار یا حکومت اس کے مال پر تصرف رکھے گی. اس کی خوراک اور پوشاک اسے اس کے مال سے مہیا کی جائے گی، اور جو بات اس سے کہی جائے گی اس کی بھلائی کو سامنے رکھ کر کی جائے گی. اور اگر یتیم کا مال تجارت یا کسی کام پہ لگایا جا سکتا تو اسے تجارت پہ لگایا جائے گا، اور منافع سے اس کی خوراک اور پوشاک کے اخراجات پورے کیے جائیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یتیموں کا مال تجارت پہ لگایا کرو. یاد رکھیے گا حدیث نہیں ہے، حضرت عمر کا قول ہے. ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے. ظاہری بات ہے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے تو پھر پیچھے بچے کا کیا. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ یتیموں کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے، ان کے اموال سے خیر خواہی ضروری ہے. یہاں بے سمجھوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اس میں چھوٹے بچے بھی آتے ہیں اور نہ تجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے. جیسے کہ سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ ہر ایک نے اس کی تفسیر تینوں اینگل سے کی ہے. اور نادان یتیم بھی آ جاتے ہیں، یعنی اگر یتیم نہ تجربے کار اور کم عقل ہو تو وصی یا متولی کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک وہ آدمی جس کی بیوی بدخلق ہو پھر اس نے اسے طلاق نہ دی ہو، اور ایک وہ آدمی جس کا کسی شخص کے ذمہ مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہ بنایا، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی بے وقوف کو اپنا مال دے دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو. صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے. اس آیت سے علماء نے کم عقل پر پابندی کا حکم آخذ کیا ہے کہ حاکم وقت اس کے لین دین پر پابندی لگا سکتا ہے. ان تفاسیر سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1، اگر یتیم کم عقل ہو تو اس کے مال کی حفاظت کا طریقہ نہ آتا ہو تو اس کے حوالے نہ کرو. نمبر 2، ولی کو یہ ہے کہ اس کے سپرد جب تک نہ کیا جائے اس سے کھانا پینا اور کپڑا اس کو دینا ہے، یہ ولی کے ذمہ ہے. اور نمبر 3، یتیم کو مال نہ ملنے سے دکھ ہوگا، اس سے تسلی دلانے کی باتیں کی جائیں. وَقَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. یاد رکھیے گا مال نہ عیش کے لیے ہے اور نہ اظہار فخر کے لیے، وہ آدمی کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے. مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے. اللہ نے اسے گزران اور قیام معیشت کا ذریعہ بنایا ہے اور ضرورتوں کی بقا مال پر رکھی گئی، اور مومن کا بھی یہ ہتھیار ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس سے فخر کرنا ہے
لیکن اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کو ضائع کرنا ہے. سو اللہ تعالیٰ لوگوں کو منع فرما رہے ہیں کہ کم عقل بچے یا یتیم یا خواتین کو مال کے تصرف سے روکا ہے. اگر کچھ کہتے ہیں کہ جی صرف یہ احکامات عورتوں کے بارے میں ہے تو یہ ایسا نہیں ہے. اس میں ہر وہ انسان آئے گا. اب بعض عورتیں بہت سمجھدار ہیں, مرد بچت نہیں کر سکتا تو وہ عورتیں کر لیتی ہیں, کچھ کمیٹیاں ڈال کے, کچھ اخراجات کو کم کر کے, کچھ پرانی چیزوں کو دوبارہ یوٹیلائز کر کے, تو وہ پھر مرد انہی کے حوالے کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا. لیکن بعض عورتوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی اور ان سے کوئی ہتھیار لیتا ہے, نکلوا لیتا ہے, یا وہ ضائع کراتی ہیں بازاروں میں, تو پھر ایسی عورتوں کو نہیں دیا جائے گا. مال کو اللہ تعالیٰ نے تجارتوں وغیرہ میں لگا کر انسان کا ذریعہ معاش بنایا. اس سے معلوم ہوا کہ کم عقل لوگوں کو ان کے مال کے خرچ سے روک دینا چاہیے. مثلا نابالغ بچہ ہو یا مجنون دیوانہ ہو یا کم عقل بے وقوف ہو اور بے دین بھی ہو اور بری طرح اپنے مال کو لٹاتا بھی ہو. اس طرح ایسا شخص جس پر قرض بہت چڑھ گیا ہو جسے وہ اپنے کل مال سے بھی ادا نہیں کر سکتا, اگر قرض خواہ حاکم وقت سے درخواست کرے تو حاکم وہ سب مال اس کے قبضے میں لے لے گا اور اس سے بے دخل کر دے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہاں سفہاء سے مراد تیری اولاد عورتیں بھی ہیں. اس طرح بہت سے آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات مل جائے گی. میں بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پہ تینوں مراد ہیں, اور ان کا کپڑا, ان کا کھانا جتنا معروف بطریقہ ہے ان کو دینا ہے, اور بات اچھی طرح کرنی ہے, اخلاق سے پیش آنا ہے. انہیں یہ نہ لگے کہ آپ ان کا مال ہتھیا کے بیٹھ گئے ہیں, ان سے بھلی بات کہیں, نیکی کی بات کہیں, صلہ رحمی کی بات کریں. ٹھیک ہے, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محتاجوں سے سلوک کرنا چاہیے اور اس کے کھانے کپڑے کی خبرگیری کرنی چاہیے, ان کے ساتھ نر زبانی اور خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اگر بیوی بھی نہ سمجھ ہے تو اس کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ بھی اپنا اخلاق اچھے طریقے سے رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.